السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل 2016 میں کنجرنگ 2 نامی مووی ریلیز ہوئی جس نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا کیونکہ یہ مووی ایک سچی کہانی پر مبنی تھی۔ یہ واقعہ 1977 میں لندن کے ٹاؤن اینفیلڈ میں پیش آتا ہے۔ دوستو، پیگی ہاڈسن جو کہ ایک سنگل مدر تھیں، اپنے 4 بچوں کے ساتھ لندن میں رہتی تھیں۔ ان بچوں کے نام مارگریٹ، جینٹ، جونی اور بلی تھے۔ اس فیملی کا نام اصل میں ہاڈسن فیملی تھا۔ 30 اگست 1977 کی شام کو ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ شام کے وقت پیگی ہاڈسن کو دوسری منزل سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کمرے میں موجود ٹیبل کے دراز خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر پیگی ہاڈسن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پوشیدہ طاقت اسے اس کمرے میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد عجیب و غریب واقعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو گھر کے تمام لوگوں کو دیوار کے کونوں سے نوک کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ آوازیں خود بخود شروع ہوتی ہیں اور خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ چیزیں بڑھنے لگتی ہیں، جیسا کہ انہیں سخت گرمی میں ٹھنڈ کا احساس ہو جاتا ہے یا پھر فرش پر بہت سارا پانی جمع ہوا ہوتا ہے۔ گھر میں موجود چیزوں کا اڑنا، خاص طور پر ماچس کا خود بخود جلنا۔ مزید یہ کہ گھر میں موجود فرنیچرز خود بخود حرکت کرتی ہیں اور چیزیں خود سے گر جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ان کے گھر کے افراد پر جسمانی حملہ ہوتا ہے۔ ان عجیب و غریب واقعات سے یہ فیملی اتنی خوفزدہ ہو گئی ہوتی ہے کہ سب آن لائٹس کر کے ایک کمرے میں سو جاتے ہیں۔ جینٹ، جس کی عمر 11 سال ہوتی ہے، نیند میں چلنے لگتی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جینٹ ایک غسیلے بوڑھے آدمی کو دیکھتی ہے جو ایک چیئر پر بیٹھ کر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے۔ کئی بار جینٹ اپنے بیڈ سے اوپر ہوا میں اٹھ جاتی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ بوڑھا شخص اسی گھر میں کئی سال پہلے مر چکا تھا۔ اس کا نام بل ولکنز تھا۔ معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں اور میڈیا کے آنے سے پہلے ہی جینٹ کو یہ بوڑھا آدمی پوزیس کر لیتا ہے۔ بعد میں اس بوڑھے آدمی کے بیٹے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حالت میں جینٹ پوزیسڈ ہوئی تھی، بالکل اسی حالت میں بل ولکنز کی موت واقع ہوئی تھی۔ جب حالات اس قدر بگڑ گئے تو ایڈ ویرن اور اس کی بیوی لورین کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ دونوں اس زمانے کے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر میں سے ایک تھیں۔ یہ دونوں 1978 کی گرمیوں میں اپنی تحقیقات کا آغاز کرتی ہیں اور اس بچی سے جنات کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بل ولکنز خوفناک آواز میں جینٹ کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ Is anybody there? No. Who's there? Doctor, Doctor Who? اس ویڈیو میں یہ وہ خوفناک آواز اسی شخص کا ہی ہے۔ اس شخص کی آواز جینٹ کے گلے سے نہیں بلکہ گردن کے پیچھے سے آتی تھی، جس نے اس کیس کو مزید خوفزدہ بنا دیا تھا۔ اور یہ کہتا ہے کہ اسے اس فیملی کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے اور یہ کہ یہ اپنے گھر کو واپس لینا چاہتا ہے۔ پولیس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ ایک پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ اس نے ایک چیئر کو آدھے انچ ہوا میں اڑتے دیکھا ہے جو تقریباً 4 فٹ دور فرش پر جا گرا۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان عجیب و غریب واقعات کے 30 سے زائد چشمدید گواہ موجود تھے۔ پولیس بھی اس کیس سے خوفزدہ تھے اور انویسٹیگیشن یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ پولیس کا معاملہ نہیں۔ دوستو، ان واقعات کا سلسلہ اس وقت کم ہوا جب 1978 میں ایک آدمی کے آنے سے فرق پڑا، لیکن ان واقعات کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ پیگی وقتاً فوقتاً گھر میں شور سنتا۔ دوستو، یہ واقعہ یہاں نہیں رکتا۔ اس واقعے کے بعد اس فیملی کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جینٹ نے 16 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر شادی کر لی۔ اس کا چھوٹا بھائی جونی 14 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے فوت ہو گیا
اور گھر میں غیر معمولی واقعات پیگی کے موت تک جاری رہا، اور اسی دوران جینٹ کا بھائی بلی کسی اور جگہ موو آؤٹ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جینٹ نے خود اپنا ایک بیٹا کھو دیا تھا جو 18 سال کی عمر میں اپنے کمرے میں مردہ